السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ تو آپ نے آج بلایا۔ آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ آپ کو میں نے شیئر بھی کی تھی آپ کے ساتھ، ہم نے دیکھی ہیں۔ سیرا ایڈمز ایکس سی آئی اے آفیشیل ہیں، ٹارگیٹر ہیں، انہوں نے کافی زیادہ باتیں کی ہیں، ایسی ریولیشنز تھی جو کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی مین اسٹریم میں یو ایس کے پبلک کے پاس انفارمیشن ہوگی، یا اس انفارمیشن کو ڈی کلاسیفائی کیا ہوگا اور نارملی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھی ہیں وہ کلپس۔ کیا یہ انفارمیشن یو ایس خود ڈسمینیٹ کر رہا ہے پبلک میں اور انٹرنیشنلی، کیونکہ ایسے پلیٹ فارم پہ جس کو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے، کہ ریجنل اسٹیبلٹی کو اور انفلوئنس کرے، نیریٹو کو انفلوئنس کرے، یا یہ واقعی وہ اپنی طرف سے خود شیئر کر رہی تھی کہ یار یہ چیزیں لوگوں کو میں بتاؤں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ قسم کا، اسپیشلی ان دا پاکستان کنٹیکس بینگ اے ریجنل کنٹری، اس کو دیکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یو ایس پریزنس رہی ہے آلموسٹ 20 ایئرس، 2 ڈیکیڈس۔ اور تیسری بات یہ کہ پاکستان اس کا الائی رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ، جس کا افغانستان بھی ایک نیبر ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے۔ تو اس کنٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھا جائے کہ فزیکلی تو امریکنز ہیو لیفٹ، لیکن جہاں تک ان کے ایک قسم کی ڈراپڈ آؤٹ ٹولز ہیں، یا دوسری طرف پر آپ دیکھیں کہ ان کی جو انٹیلیجنس سسٹم ہے، خواہ وہ ٹیکنیکل ہو، خواہ وہ ہیومن انٹیلیجنس ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ریجن میں جو ان کے انٹرسٹ ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کون سا ٹول استعمال کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں، اور اس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو اس انٹرویو کو اگر ہم دیکھ لیں اس کنٹیکسٹ میں، تو بعض چیزیں ہوتی ہے کہ آپ ایک کنوے کرنا چاہتے ہیں ریجن کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ امریکن پالیسی کے کنٹورز دکھانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو اگر فنڈنگ کے لیے، تو اس کے لیے امریکن پبلک جو ہے، یا ان کے جو لیجسلیشن باڈی ہے، سینیٹرز ہیں، وہ کافی سینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں پر خرچ کر رہے ہو اور کیوں خرچ کر رہے ہو، اور کہاں پر غیمات، آپ کو پتہ ہے وہ کافی گرل کر دیتے ہیں اپنے اس کو۔ تو یہ میرے خیال میں اس گرلنگ کے نتیجے میں کچھ انفارمیشن باہر نکلی ہے، جو مختلف پالیسی میکرز جو ہے، یا جو سینٹ ہے، وہ خواہ وہ آرمی چیف ہو، خواہ وہ سینٹ کام ہو، خواہ اس کے علاوہ کوئی ان کا وزیر ہو، بلنکن ہو، کوئی اور ہو، تو اس کو تو گرل کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کافی اس میں کہ یہ کس لیے پیسہ جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، یہ ٹیکس پہ پیئر منی ہے، فلانا ہے۔ تو اس سے میرے خیال میں یہ انفارمیشن انہوں نے گیدر کی ہیں۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ بیک گراؤنڈ بھی دیکھا اس میں، اگر وہ سی آئی اے کے ساتھ کچھ کنیکشن ہے، تو کچھ ان کو انفارمیشن ادھر سے بھی مل جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ افغانستان میں بھی تو ان کا وہ لیفٹ اوور سلسلہ ہے، اس سے بھی انفارمیشن ان کو مل سکتی ہے۔ اور کچھ یہ ہوں گے کہ انٹینشنل ہوں گے، اور کچھ ان انٹینشنل ہوں گے، کچھ ہاف ٹروتھس ہوں گے، تاکہ ہاں وہی ہے۔ تو اس سے ان کو جو ٹارگٹس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مطلب ہے کہ انٹینشن ہم گین کر سکتے ہیں، یا اس طرف جو دوسری پارٹی ہے اس کا اٹینشن ادھر جاتا ہے۔ تو اس سے دونوں، ایک ڈیسیٹ بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ الائی بھی کرتے ہیں اپنے ساتھ باقی لوگوں کو جو نیوٹرل ہوتے ہیں، یا ادروائز جو میڈیا والے لوگ ہوتے ہیں، یا نیریٹو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی۔ تو اس کے ڈائمنشنز تو کافی ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس طرح بولڈ انٹرویوز بعض اوقات جب آ جاتا ہے تو اس کا ضرور ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ ان پلانڈ چیز نہیں ہوتی، یہ ان پلانڈ نہیں ہوتی، ظاہر یہ پلان کیا جاتا ہے اور پھر پلانٹ کیا جاتا ہے۔ 2 دفعہ پلانٹ کیا جاتا ہے، میں سمجھ گیا۔ کیونکہ انہوں نے بہت ہی ایسی باتیں کی جس سے ایگزیکٹ ریجن کے جو 4 نیبرز ہیں نا آپ کے، وہ سارے امپلیکیٹ بھی ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی سخت اسکروٹنی مل سکتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اور پرسنلی بھی۔ اب جو انہوں نے سب سے بڑی بات کی، جس سے
میں نے پہلے سنی بھی ہوئی تھی بٹ مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ ہوتے ہیں نا پرانی فوک ٹیلس ہی ہے جس پہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے تو کیا بات ہے. فاٹا وار پلان کے ٹرم سے انہوں نے ایک بات کی جس میں انہوں نے امپلیکیٹ کیا کہ اس میں یہ گول ہے القاعدہ کا بھی, طالبان کا بھی, اور انہوں نے جو ہماری پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بہت کلیئرلی نام کیا, ساتھ لیڈر کا بھی نام لیا, JUIF اور فضل الرحمان صاحب کا, کہ وہ پشتونستان بنانا چاہتے ہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ فارمر یہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں فاٹا کے ریجن ہیں KP اور بلوچستان کا کچھ حصہ, یہ پشتونستان بنانا چاہتے ہیں. اور اس میں آئی کین بلیو کہ القاعدہ چاہتی ہے, یا آئی کین بلیو کہ طالبان یہ چاہتے ہیں, بٹ آئی کوڈ ناٹ بلیو کہ ایک آفیشیل پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی بھی اس میں انوالوڈ ہے. ایکچولی ہے کہ نہیں ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ پلانٹ کیا جاتا ہے پھر پلانٹ کیا جاتا ہے, بٹ انہوں نے امپلیکیٹ اتنے کلیئرلی کیا ان سب کے ساتھ اس کو. تو واٹ از فاٹا وار پلان پشتونستان کا جو کانسیپٹ ہے, اور اس کے لیے یہ واقعی کیا پاکستان آرمی از اویئر آف دس کہ یار یہ کرنا چاہتے ہیں, اور از اٹ اے پاسبلٹی یا یہ بس بہت دور کی بات ہے؟ میرے خیال میں جہاں تک پشتونستان کی بات ہے تو وہ نیریٹو کافی بیٹ ہو چکا ہے, اور کافی مطلب ہے کہ یو کین سے کہ اس پر بہت ٹائم گزر گیا ہے, بہت ٹائم گزر گیا ہے اس نیریٹو پر, یا اس سٹنٹ پر, یا اس تھنکنگ پر. افغانستان کتنی حکومتیں بدلی افغانستان میں, اور پھر کمپلیٹلی وہ وار ٹرن زون رہا, اور اسٹیبلٹی اپنی نہیں رہی. یا تو رشین تھے, پھر امریکنس تھے, پھر مجاہدین تھے, پھر طالبان آ گئے, اور سب آپس میں لڑتے رہے. تو ظاہر ہے اگر اپنے خود اتنی کمٹمنٹ ہو تو پھر اب دوسرے کنٹری کے بارے میں اس قسم کے اس کو کیسے چلا سکتے. ایک وقت تھا داؤد کے زمانے میں, اس میں وہ نیریٹو کافی زور سے چلا رہے تھے, لیکن اب میرے خیال میں اس کے ریمننٹس ہوں گے, لیکن ابھی وہ بیٹ ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے فاٹا کا ذکر کیا, یا جو صدرن ڈسٹرکٹ کا ذکر کیا, پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ذکر کیا, تو اس میں جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ بات کرتا ہوں, ایک ملٹری یا اسٹریٹجی کا اسٹوڈنٹ یا ایک ملٹری پرسن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹجی میں دیکھا جائے تو آپ کا نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, اور ادھر دیکھو تو پکتیا, پتیکا, اور آگے جا کر خوست ہیں. اس ایریا کو دیکھو کون ادھر کنٹرول کس کا ہے, افغانیز کا ہے. دوسری طرف پر دیکھو کہ وہ فلی سیٹلڈ نہیں ہوئے ہیں بنسبت باقی ٹرائبل ایریاز کے, باجوڑ ہوا, محمد ہوا, خیبر ہوا, یا کرم ہوا, یا تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں سے آپ دیکھ لو کہ ٹربل بھی کافی اٹھ رہا ہے. بالکل آپ انٹرنلی بھی دیکھ لو, یہ پشتون تحفظ مومنٹ بھی ایک قسم کا. پھر وہاں پر کنٹینیوس کنسسٹنٹ وار, اینڈ اس کے علاوہ یہ جو ٹیررسٹ ہے ان کے جو خد و خال, یا ان کے جو وہاں پر پریزنس, یہ بھی ہے. پھر مختلف گروپس ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی TTP کا بھی لیڈرشپ ادھر سے رہا ہے, اور موسٹلی فائٹرز بھی ادھر کے ہیں, لینگویج وغیرہ یا اس سے آپ دیکھا جائے. پھر اس دو ایریاز جو ہیں اس کے نیچے آ جاؤ تو گرین آف دا گراؤنڈ از ایکسلریٹنگ یو, اٹ از ناٹ اگینسٹ دا گرین آف دا گراؤنڈ. صحیح, آپ چڑھتے نہیں, آپ اترتے ہیں. جب اترتے ہیں تو آپ کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کے بعد ٹانک ہے, ادھر دیکھ لو تو آپ کا بنو ہے, پھر نیچے لکی ہے, اور آگے جاؤ تو DI خان ہے, اور پھر آگے جاؤ تو آپ کا جو بلوچستان کا شہر ہے, جس کو ہم نام میں بھول گئے, پہلا شہر جو ان کا آتا ہے, ابھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو ژوب یہ آ جاتا ہے. اب اس ایریا کو دیکھ لو تو بڑا رگڈ بھی ہے, ٹریچرس بھی ہے, انسرجنسی کے لیے یا ان کے لیے کافی اس میں چھپنے کی اور حملہ کرنے کی اور گات لگانے کی اور
انفلوئنس کرنے کی بھی, اور پلس وہ کنٹینیوسلی اس میں رہا ہے, تو لوگ بھی اس سے وہ ہے. باقی جگہ پر ایک فائرنگ کی آواز آئے تو ہمارے سب کان کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ, لیکن ادھر ایسے اٹ از اے روٹین, اٹ از نارمل. تو سوری ہاں, اس کنٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو نیچے جائیں تو پھر آپ کا انڈس آ جاتا ہے, اور پھر انڈس کے پاس آپ دیکھ لیں تو آپ کا میں والی جہاں پر آپ کا بیس ہے اور جس پر کئی حملے ہوئے ہیں, اور ایم عالم بیس جو ہے, بالکل, اور پھر ادھر دیکھو تو چشمہ کے ساتھ آپ کے نیوکلیئر انرجی کے پلانٹس ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے, اینڈ پلس اس کے آپ اسٹریٹجک پوائنٹ, جو اسٹریٹجک پوائنٹ سے آپ دیکھیں کہ وہ 3 صوبوں کو ملا رہا ہے ادھر, ایک ادھر روب سے بلوچستان کو, ادھر سے کے پی کو, اور نیچے پنجاب کو. اب یہ ایسا اسٹریٹجک انکلیو ہے کہ اس اسٹریٹجک انکلیو کو اگر لیا جائے, اور آپ کنسنٹریشن دیکھ لو ابھی جو وہاں پر حملے ہو رہے ہیں یا جو وہاں پر ٹرمائل ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں, تو اس زیادہ زور ادھر ہے. تو ان آپٹکس کو دیکھا جائے, انڈیکیشنز کو دیکھا جائے, جیو اسٹریٹجی کو دیکھا جائے, جیوگرافی کو دیکھا جائے, پھر اس میں جو آپ کے اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں, آئل کے دیکھو, گیس کے دیکھ لو, تو یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. تو یہاں پر میرے خیال میں کہ ایک قسم کا انفلوئنس, اور انفلوئنس کے بعد انکلیو, اور انکلیو کے بعد جو وہ کہتے ہیں کہ عزم شریعت, کیونکہ آئیڈیولوجیکلی تو دے آر کنیکٹڈ, اور پھر اس نام پر اسپیشلی پختونوں میں کہ شریعت کی بات, تو اٹ از اے سیلیبل نیریٹو, یہ بھی ہے. تو اس کو ذرا آپ نظر میں دیکھ لیں تو باقی ہم پھر آگے جا سکتے ہیں کہ آیا جس کا نام لیا گیا ہے وہ کتنا یا باقی کتنے. جو آپ نے سینٹر پوائنٹ بتایا جہاں سے 3 پروونسز کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور جس پشتونستان کی آپ نے کہا نیریٹو تو ڈائی ڈاؤن ہو گیا لیکن بیٹن ہے, لیکن اسٹل ایگزسٹ تو کرتا ہے, وہ ایریا اس سے کتنا قریب ہے؟ از اٹ دیٹ ایگزیکٹ پوائنٹ یا اسی کے آس پاس کی بات ہے؟ دیکھ لو, جیوگرافی تو میں نے آپ کو بتا دی. بالکل. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ حصہ کیوں چنا گیا ہے, اس کی امپورٹنس نہیں, اس امپورٹنس اگر آپ کوئی انکلیو بناتے ہیں یا کوئی ڈیفیکٹو اپنا یو کین سے ایک پروونس, ولایت بنانا چاہتے ہیں, تو وہ ایک ملک کے لیے بڑا پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی اور ادروائز جو آپ کے جو ہاسٹائل کنٹریز ہے یا ایجنسیز ہے ان کے لیے بہت بڑا ایک قسم کا ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے, ایک ایسا نیریٹو یا تھیم ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ وہ فزیکل بھی ہے, اور پھر وہ نیریٹو کے لحاظ سے یا آئیڈیالاگ کے لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ 2 بڑے خطرناک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آپ کا آئیڈیالاگ ہو وہ بھی ادھر پوائنٹ کرتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کا نیریٹو سیلیبل ہوتا ہے, اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک جگہ بھی اویلیبل ہے جس سے آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. یہ اس کی وہ ڈائمینشنز ہوتی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں تو میرے خیال میں کہ اسپیشلی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے اور ادروائز جو اسٹریٹجک تھنکر ہے یا جو اسٹیٹ کے ایجنسیز ہیں وہ ظاہر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آگاہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں, وہ زیادہ سمجھتے ہیں. بالکل. میں خود بلکہ اسی پوائنٹ آف ویو سے ایز اے عوام کا حصہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چیز ہمارے تک پہنچنے بھی نہیں دی گئی کہ یار یا تو یہ اتنا کوئی رسکی چیز نہیں تھی یا اتنے ہمیں انفلوئنس نہیں کرتی تھی. فاٹا وار پلان کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے کہا نا کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو چکی بیٹن ہے. میری پیچھے حسن خان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو اس میں نے ان سے یہی سوال پوچھا, میں نے کہا بات یہ کہ اب تو طالبان نے, افغان طالبان نے اپنا حصہ تو انہوں نے لے لیا,
آفیشیلی انہوں نے ٹیریٹری آکوپائی واپس کر لی ہے. یہ بہت بڑی ون ہے ان کے لیے. اب اگر ہم بات کرتے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان آر ون ویری سملر تھنگس اور آپس میں کنیکٹڈ ہیں, تو ان کے لیے تو ان کو نظر آتا ہے کہ یار اگر ہم یہ امریکہ سے لے سکتے ہیں تو ہم پاکستان کو بھی ٹکر تو دے سکیں گے. پھر ان کو جس طرح سیرا ایڈمز نے بات کی کہ ہم تو, میں تو سمجھتا تھا الزام تراشی ہوتی ہے بہت زیادہ, لیکن انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو انڈیا تو پیسے دیتا ہی ہے, لیکن انہوں نے کہا پھر اب یہ القاعدہ کو اور یہ ہیبت اللہ صاحب کو بھی پیسے وغیرہ دے رہے ہیں. تو اب 3-4 ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کٹھی ہو گئی ہیں. یہ آپ نے کہا وہ 70s میں پشتونستان کا کانسیپٹ بہت زیادہ تھا, وہ گزر گئے, لیکن اب دوبارہ ایک تو ون کی وجہ سے, دوسرا 3-4 آرگنائزیشنز کے اکٹھے ہونے کے, القاعدہ ہوگی, پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی ہوگی اور پورا افغانستان کی گورنمنٹ, یہ مل کے اگر دوبارہ اس کو پھونک ہوا دینا چاہتے ہیں تو شوڈ اٹ بی اے کنسرن؟ دیکھو کنسرن تو ہے, کیونکہ جب سے افغان طالبان اور ان کا امارت اسلامی افغانستان بنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس میں آن دا لیڈر آف اسکلیشن یہ جو وائلنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اب اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں. بالکل, تو آپ نیریٹو کا چینج ہو گیا. سینٹر آف گریویٹی کیا ہے؟ آپ کا سینٹر آف گریویٹی آپ کے سیکیورٹی فورسز ہیں. وہ کیوں ہے؟ کیوں بیسیکلی آپ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں, اور جب آپ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, کیونکہ شروع سے آپ کا ایک دشمن بنا ہوا ہے اور وہ دشمن آپ سے کئی گنا بڑا ہے, اور وہ دشمن کے ساتھ آپ کے جنگیں بھی ہوئی ہیں, اور وہ دشمن آپ سے اب بھی وہی خار رکھتا ہے, تو اس کا ایک اپنا بارڈر تو ہے, لیکن وہ بارڈر کنونشنلی اور انکنونشنلی اس کو وہ اتنا اسیلیبل, اتنا آسان نہیں سمجھتا, اور اگر وہ سمجھے اس کو تو پھر وہ دیر نہیں کریں گے. بالکل, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے پیس آف کیک, وی ول گیٹ اے بلڈی نوز. تو اس لیے اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا بیک برنر پر رکھا ہے. اب فرنٹ برنر پر انہوں نے ہمارے ویسٹرن بارڈر کو رکھا ہے, اور ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز 2 فرنٹ سیناریو ہوتا ہے. اجیت دول کا جو فلسفہ ہے, نیریٹو ہے کہ مرسنری ہم ان کو پے کریں گے, یہ ان کے لیے لڑتے ہیں تو ہم 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ دیں گے, ہمارے لیے لڑیں گے. دوسری بات کہ جہاں تک افغانستان کی بات ہے, تو یہ پاکستان سے کے باوجود کہ پاکستان نے ہر قسم کی ڈپلومیسی انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ کر لی, خواہ وہ ریلیجس ڈپلومیسی ہے, خواہ ہمارا کنونشنل ڈپلومیسی ہے, اس کے علاوہ سیکیورٹی کا آپس میں جو تعلق ہے, ایکسچینج آف انفارمیشن کی بات ہے, ٹریڈ کی بات ہے, انوائس کی بات ہے, اور جو ہمارے ٹرائبل یا باقی لوگ ہوتے ہیں ان کا آنا جانا جو ہے, لیکن اپیزمنٹ نہیں چل رہی ہے. تو کیا ہم بھی کنفرنٹیشنل موڈ پر آ جائیں؟ اور اگر آتے ہیں تو اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ کیا ہوں گی؟ تو ایک بات تو کلیئر ہے ان 3 سالوں میں جو ہم نے آلموسٹ ایکسپیرینس کیا کہ کیرٹ نہیں کام کر رہی. ہاں, کیرٹ نہیں کام کر رہی, یہ کام بھی نہیں کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے یا باقی اس طرح آؤٹ فٹس ہے وہاں پر, تو وہ اس کو ابھی تک ان کو ختم نہیں کر رہے ہیں. دے آر کیپنگ دیم الائیو, ان کو ایک قسم کا آکسیجن دے رہے ہیں. بلکہ میڈم نے جو بات کی سیرا ایڈمز, وہ تو کہہ رہی ہیں ان کی ایک جو جی ڈی آئی, ان کی افغانستان کی جو انٹیلیجنس ہے, ان کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ہی صرف ٹی ٹی پی کو فنڈ کرنے اور سپورٹ کرنے کے لیے, جو کہ بہت بڑی بات ہے نا. تو ایک تو ٹی ٹی پی کا ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے, کیونکہ دے آر کامریڈ ان آرمز, ایک ہی مورچے میں رہے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ کہ ان کا جو ایلیجینس ہے ہیبت اللہ اخون کے ساتھ, خونزادہ کے ساتھ, وہ ایک اپنی طرف پر ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اسی ویپنز اور اسی پر ٹرینڈ ہے جو کہ وہ جس کے ساتھ لڑیں, ٹریننگ بھی اس حساب سے. چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ یہ ٹول ہے. کیا ٹول ہے؟ یہ مطلب یہ ٹول ہے ان کا ٹی ٹی پی, جبکہ پاکستان کے ساتھ ملٹیپل ٹولز ہیں.
لیکن وہ اس کو کنسسٹنٹلی استعمال کر رہا ہے یا استعمال ہونے دے رہا ہے. اب اس کو آپ دیکھ لیں اس کنٹیکسٹ میں کہ افغانستان کے انٹرنل ڈائنامکس کے حساب سے اس کو دیکھ لیں کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو چکا ہے, جہاد ختم ہو چکا ہے, اب وہاں پر پیس ہے. افغانستان میں ان کی کیپیبلٹی ہے کہ کسی کو بھی ڈسارم کر سکے. یہ پہلے بھی ان کا جو طالبان 1 تھا, اب طالبان 2 میں بھی یہ ہے. ان کی کیپیسٹی کچھ حد تک کم ہوگی, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ داعش کو مل جائیں گے اگر ہم ان پر ہاتھ تھوڑا سا مضبوط رکھتے ہیں, TTP والے. ہاں, لیکن اس کے ساتھ کتنے اس میں سے ادھر جائیں گے, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ ان کا آئیڈیلاگ میں بھی ایلیجنس ہے اور آپ کے ساتھ مورچوں اور اس میں بھی رہیں اور آپ ان کو سپورٹ بھی کرتے رہیں, تو داعش کی طرف کتنے جائیں گے؟ اور اگر جائیں گے تو آپ نے ظاہر ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, آپ تو داعش کو ہی ختم کریں, کنٹین کرتے ہیں اور اس کے خلاف آپ لڑتے بھی ہیں. تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فی الحال دس فیز ول گو آن, یہ رکے گا نہیں. ایسکلیشن کا فیز, اس کے کچھ ریزنز ہیں. ایک تو ریزن ہمارا انٹرنل مسائل ہیں, پولیٹیکل پولرائزیشن, اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر ان کا چلو اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. پھر ان کا یہ ہے کہ ہمارے اکنامک سچویشن جو ہے وہ کافی ڈیگریڈ ہو چکا ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو چائنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ لوگ مارتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جو ہمارا سی پیک ہے اس کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے. اگلی بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے جو کیپیسٹی ہے وہ مسلسل ہم نے ڈیفنس بجٹ کو مطلب ایک قسم کا کنٹین رکھا اور نئے ایکوپمنٹ, نئے جو وہ ہے انڈکشنز اس طریقے سے نہیں ہوئے جو کہ ہمارا ایک پیس ہونا چاہیے. پہلے اگر 1:5 کا ریشو تھا انڈیا کا ساتھ, تو اب 1:7-1:8 کا ریشو ہو چکا ہے. آپ کے خیال سے آرمی کو گرو کرانا چاہیے. 75 بلین ان کا بجٹ ہے, آپ کا $11 بلین, تو کتنا فرق بڑھتا جا رہا ہے. پھر وہ نئے ویپنز لے رہے ہیں, نئے ایکویزیشن کر رہے ہیں اور نئے ویپنز پر ووٹ, جس طرح رافیل ہوا, S-400 سسٹم ہوا, ان کے باقی ٹینکس ہوئے, فریگیٹس ہوئے, بہت ساری چیزیں وہ لے رہا ہے. اور پھر ان پر ویسٹ مہربان بھی ہے, اس لیے کہ ان کے پاس پیسے ہیں تو کارپوریٹ ورلڈ ان پر بیچتا بھی ہے. انہوں نے اپنی اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ کر لی ہے. اور پھر وہ ان کی ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ آپ کو انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو مزید یعنی ایک قسم کے آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ٹکڑے کر رہے ہیں, مطلب آپ کو کنفیوز بھی کر رہا ہے ہائیبریڈ وار کے ذریعے. اور دوسری بات یہ کہ فزیکلی انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو بروس بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ایک قسم کا ویک کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو آپ نے نام لیا ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہ ان کا وہ ہے, تو ٹھیک ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں ان گروپس کا بھی, آؤٹ فٹس کا بھی. لیکن دوسری طرف پر وہ انڈیا کے ساتھ ان کو جو فنڈ مل رہا ہے ایک اندازے کے مطابق $10 ملین ہے, جی, اور ایک کہہ رہے کہ 7.5 ملین ہے. اور وہ استعمال کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کینیڈا میں استعمال کیا اگینسٹ دی سکس, یا امریکہ کے خلاف انہوں نے ایک جو ڈالر دیے تھے وہاں پر جو چیک ریپبلک سے انہوں نے ہائر کیا تھا اس کو, اور پھر CIA کا ایجنٹ نکلا اور پورا سلسلہ. اور ایک پاکستان میں جو اسپیشلی وہ آؤٹ فٹس جو کہ کشمیر اورینٹڈ ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اباؤٹ 56 کے لگ بھگ اس قسم کے لوگ مارے گئے پاکستان میں. ہاں جی, وہ ایگزیکٹلی وہ یہی بتا رہے تھے کہ ان کا بھی ریولیشن ہی وہ یہ جو منی ہے یہ اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک تو آپ کو انٹرنل کس کا, تو اس میں سارا فائدہ کس کا ہے. ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ہوتا ہے ہر ملک کا, اور وہ انٹرسٹ اگر آپ کسی کے ذریعے سرو ہو رہا ہے اور وہ پیسے کے ذریعے ہو رہا ہے اور پیسے آپ کے پاس ہے, تو پھر کیوں نہیں کریں گے. تو ہمارے 2 چیزیں ہیں,
ایک یہ فرنٹ ہوا جو کائنیٹک ہے, دوسرا وہ فرنٹ ہوا جو آپ کا انٹرنل طور پر وہ اس میں انگریس کر کے ان لوگوں کو جہاں پر آپ کا بون آف کنٹینشن ہے انڈیا کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ کھاد یا را نکسز ہے, یا اس کے بعد ہم کہتے ہیں انڈیس اور را نکسز ہے, تو ابھی جی ڈی آئی اور را نکسز ہے. تو وہ نکسز جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ ٹوٹا پھر دوبارہ بنا, پھر ٹوٹا پھر دوبارہ بنا ود دا چینج آف گورنمنٹ. اور جو افغانستان کے حالات ہیں ان کو تو پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, ظاہر وہ تو نہ نہیں کریں گے, ان کا بھی انٹرسٹ ہے. افغانستان کے عام طور پر جو رہا ہے ہسٹری میں ان کے دو ویکنیسز ہیں, ایک ویپنز اور دوسرا پیسہ. میں اسی بات سے حیران تھا کہ دیکھیں ہم ڈھکی چھپی بات میں تو کہتے ہیں, یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ الزام تراشی, یو کانٹ پروو اٹ. اب جس طرح انہوں نے کہا ان کے پاس, سیرا ایڈمز نے اپنے پوڈ کاسٹ میں جب بولا ہے, تو ان کے پاس کوئی پروف تو ہوگا, کوئی سورس آف انفارمیشن تو ہوگی ایگزیکٹلی جس سے وہ ٹریک کریں کہ اچھا اتنے پیسے اس نے اس کو دیے, اتنے پیسے ان کی انٹیلیجنس کو ملے, اتنے پیسے پرسنل سیکیورٹی کو ملے. بہت سے پیسے انہوں نے کہا کہ ایئر کرافٹس کے تھرو گورنمنٹ کو جاتے ہیں, پھر سراج الدین حقانی صاحب کو الگ شپمنٹ جاتی ہے ان کے گھر پہ پیسوں کی. یو ایس بھی فنڈ کر رہا ہے, انڈیا بھی فنڈ کر رہا ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں پیپر ٹریل تو ہے ہی, یا ریکارڈڈ ہے کہ اتنے پیسے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. یہ انفارمیشن جب انٹرنیشنلی سب کو پتہ لگی ہوگی, مجھے پتہ لگی, آپ کو پتہ لگی ہے, تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر کیا رد عمل انٹرنیشنل کمیونٹی لیتی ہے, اور اس سے پریشر کیوں نہیں ڈلتا؟ کیا پاکستان کی آواز میں زور نہیں آتا اس سے؟ ہماری جو کلیمز ہیں ان کو پھر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی؟ اس میں تو ہر ملک کے انٹرسٹ کی بات ہے, اور پھر افغانستان کی ریلیونس کی بات ہے, پاکستان کی ریلیونس کی بات ہے. جس ملک کے ساتھ آپ کا ریلیونس زیادہ ہے تو وہاں پر سے تو پریشر آ سکتا ہے. جس ملک کے ساتھ آپ کا ریلیونس اتنا نہیں ہے ادھر سے پریشر نہیں آئے گا. اینڈ سیم گوز ٹو افغانستان. بعض کنٹریز اگر افغانستان کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں اسٹریٹجک کینوس پر, تو ان کے ساتھ تو اس پر اثر پڑے گا. لیکن جن کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی جہاں پر کچھ ہم نہیں کر سکتے یا ادھر سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں خواہ اس چیز میں پڑے. ایک تو یہ بات آ جاتی. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں, اور اس کو سیف گارڈ کرنے کی طریقے یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ملٹی پرانگڈ. آپ کی ڈپلومیسی بھی چلے گی, آپ کا سیکیورٹی ہارڈ اینڈ سافٹ پاور بھی استعمال ہوگا, آپ کی پولیٹیکل جو پراوس ہے وہ بھی استعمال ہوں گی, آپ کے نیشنل یا اسٹیٹ کے جتنے بھی آپ کے جو پاور وہ ہے سنٹرز ہیں یا جو ٹولز ہیں اس کو استعمال کیا جائے گا یا ہونا چاہیے. اب انفارچونیٹلی ہمارا مسئلہ یہ ہے, جس طرح میں نے پہلے بتایا, کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور پھر ویک گورنمنٹس, ایک تو یہ ہے. دوسری بات اکنامک مسئلہ ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم بلیم گیم میں زیادہ ہیں. دیکھ لو جو وار لڑی جاتی ہے وہ صرف سیکیورٹی فورسز نہیں لڑتے, وہ قوم لڑتی ہے, وہ قوم کی فتح ہوتی ہے, اور اسٹیٹ سب سے سپریم ہوتا ہے. پالیٹکس یا گورنمنٹ اتنے ریلیونٹ یا وہ نہیں, وہ بدلتے رہتے ہیں. ادارے پھر اس کے بعد ہوتے ہیں کہ وہ تو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں. تو جتنے ادارے آپس میں کنیکٹڈ ہو, آپس میں بائنڈڈ ہو, آپس میں ان کا جو سوچ ہے وہ ایک ہو, اس میں سینرجی ہو, تو وہ تو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. پھر پولیٹیکل تھاٹ پروسیس اگر ایک ہو اور سب نیشنل انٹرسٹ کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں جس طرح اپوزیشن یا گورنمنٹ میں جو لوگوں سب اکٹھے اس کو سمجھتے ہو, جس طرح 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان تھا تو اس میں تو اکٹھے ہوئے تھے, لیکن اب جو ہے کہ یہ اس کا ایک قسم کا نیا ورژن ہے. وہ جو 20 نیشنل ایکشن پلان تھا جو عزم استحکام آپریشن ہے, یا 20 نیشنل ایکشن پلان تو 2014 میں بنا تھا, لیکن بڑے اس سے بنا تھا, سب کے اسٹیک ہولڈر اونرشپ اس کا تھا. میری بات یہی ہو رہی تھی کہ اس کے 1-2 پوائنٹس پہ
فالو اپ ہوا اس کے بعد نہیں ہوا کسی نہیں، چیز اس میں پہ؟ تقریباً 13 پوائنٹس کچھ پارشلی کچھ 100% کچھ وہ آگے چلے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جب 17 18 19 میں اس میں ریسیشن آیا اور وائلنس کم ہو گیا، پولیٹیکل تو اس میں مسئلے بھی بہت تھے اس ہاں وقت. تو وہ ظاہر ہے کہ اس پر توجہ کم ہو گئی، اور جب توجہ کم ہو گئی تو ہمارا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ بھی تھوڑا سا گارڈ لو ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ابھی یہ جو ریسرچ ہوا ہے تو اب ہم نے ریسرچ کے مطابق اپنی پالیسی یا اپنے Adjust کی ہے. وہ ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق. تو یہ میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا مسئلہ بڑا کمپلیکس ہے. وہ کمپلیکس اس لیے ہیں کہ وہاں پر آپ کا جو اثر ہے وہ اثر نہیں دکھاتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کو ایلیبوریٹ کریں گے اس بات کو؟ اس کو میں اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب مطلب ہے کہ یہ 45 ایئر سے افغانستان اس ٹرمائل میں ہے، بالکل، لیکن وہ ان کے اپنے، کیونکہ رشیا کو انہوں نے بلایا تھا ایسے جو پرچمی تھے، خلقی تھے، اور پھر 25 ایئرس کا فرینڈشپ کا معاہدہ ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ آ گئے، اور پھر 10 سال انہوں نے 8-9 سال گزار دیے، اور پھر اس کے درمیان جو ان کی حکومتی تھی بدلتی رہی، ایک دوسرے کو مارتا رہا، دوسرے تیسرے کو مارتا رہا. وہ سائر جو ہمارے کریکٹرز ہیں، داؤد نے جو اس کا کزن تھا ظاہر شاہ، اس کو ریموو کیا 76 میں. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا 73 کے بعد یا پھر 76 میں یا پھر 78 میں، پھر اس کے بعد یہ پرچمی خلقی آ گئے، وہ کمیونسٹ ذہن کے تھے. پھر وہاں پر کمیونسٹ رشیا آ گیا، سوویت یونین آ گیا. پھر وہاں پر جو جنگ رہا اس میں پاکستان کا کردار. پھر یہ جو ریفیوجیز کا مسئلہ ہوا، پھر ان کو جو مختلف اسلحہ اور اس پر ٹریننگ، اور پھر اس کے بعد ان کا جو جنیوا ایکارڈ ہوا جس پر پاکستان کا دستخط ہے، افغانستان کا دستخط، رشیا اینڈ سوویت یونین اور پاکستان کے دستخط ہے، اس میں افغانستان کے اس کا دستخط نہیں ہے. یعنی مطلب ہے اس حد تک وہ چیزیں رہی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو مجاہدین تھے ان کے درمیان جو رسہ کشی پاور کی شروع ہو گئی. پھر طالبان آ گئے، ہم نے ریکگنائز بھی کیا، ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا، اور ہم نے ان کی سفارت کاری بھی کی اور ان کو سپورٹ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود نہ ہماری مانتے تھے نہ کسی اور کی مانتے تھے. تو ظاہر ہے کہ پھر امریکہ آ گیا. پھر امریکہ تو ہمارے چوائس نہیں تھا کہ کہاں پر جائیں. لیکن پھر طالبان، اور پھر طالبان کو پاکستان نے جتنا فیسیلیٹیٹ کیا، جتنے ان کے فیملیز اور ان چیزوں کو سپورٹ کیا، اور ساتھ ساتھ کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی ریفیوجیز کا جو بلک تھا یا ان کی جو انفلو تھی افغانستان سے، جو ایگزوڈس تھا، وہ پاکستان کی طرف آتا رہا. 4 کروڑ کی آبادی میں سے 4 کروڑ کی آبادی یا 3 کروڑ کی آبادی، اس میں سے 1 کروڑ باہر ہے، اور اس میں سے 50 لاکھ کے لگ بھگ یعنی آدھے پاکستان میں ہے. پھر افغانستان کا پورا جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہے. ان کے پاس جتنی بندرگاہیں یا جو راستہ ہے چیپسٹ اینڈ شارٹیسٹ اینڈ فیسیلیٹیٹڈ وہ پاکستان کا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے کتنے مانوس ہے پاکستان سے ہر لحاظ سے. پھر ان کے ریفیوجیز یہاں پر جو رہ رہے ہیں کس آسانی سے اور کس اس سے بھائی چارے سے پاکستان ان کو ٹریٹ کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ان کو پاسپورٹ دینا، ان کو باہر ملکوں میں بھیجوانا، ان کے لیے سفری سہولیات دینا، یہ سارے پاکستان نے کی. اور پھر صرف ہمارا یہ کنسپٹ نہیں تھا یا ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ جب امریکہ ادھر سے نکل جائے گا تو انڈیا نے جو سپیس گین کیا ہے ڈیورنگ دی پیریڈ آف کرزئی اینڈ اشرف غنی، وہ پاکستان وہ سپیس گین کرے گا. اور انڈیس اور را کی نیکسس ٹوٹ گئی ہے. اور طالبان کو وہ دہشت گرد کہتے تھے انڈیا، اور ہم ان کو ڈپلومیٹک ریلیشنز لیکن ساری چیزیں ایون انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ اب پاکستان نے اسپیس گین کر لیا.
لیکن انفارچونیٹلی انڈیا بھی غلط نکلا, ہم بھی غلط نکلے, امریکہ اور باقی بھی جو سوچ رہے تھے, ہم سب غلط ہوئے. تو لیکن ہوا تو انڈیا کے حق میں بہتر. نہیں, ان کے حق میں بہتر ہوا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب غلط نکلے اس پرسیپشن سے کہ یہ ہمارے دوست, یہ ہمارے کہاں مانیں گے, یہ فرینڈلی اسٹیٹ ہو. کیونکہ پاکستان کے پالیسی میں, افغانستان کی پالیسی میں یہ ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر پرامن رہے, ہمارا افغانستان میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ رہے, اور تیسرا افغانستان اسٹیبل رہے اور پرامن رہے. یہ 3 پلرز ہیں اس کے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر امن آیا, ہمارے ہاں جنگ ابھی تک ہے. وہاں سے اگر جنگ یعنی وار ٹرانزیکٹ کر سکتا ہے تو وہاں سے ابھی پیس کیوں ٹرانزیکٹ نہیں کر رہا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور یہ تو اس سوال کا جواب تو ڈائریکٹ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے. افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے, ان کو آپ نے کہا نا 2 چیزیں پسند ہیں, اسلحہ اور پیسہ. ظاہر ہے افغانستان کی سرزمین تو استعمال ہو رہی ہے جو دوحہ ایگریمنٹ کے خلاف ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ کہہ رہے ہیں, ذبیح اللہ مجاہد صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ ہمارا معاہدہ تو امریکہ کے ساتھ تھا, پاکستان کے ساتھ تو نہیں. اب اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے اندر سے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ پتہ نہیں اتنی کوہیسیو ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایک طرف سے ایک وہ آتا ہے, دوسری طرف سے دوسرا بیان آتا ہے. وہ بیان بھی تھوڑے ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں. کوئی جذبات میں بہت سخت بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ریٹیلیٹ کریں گے اگر آپ نے ہمارے ادھر کوئی بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کو بھی آپ نے ہمارے بارڈر کے اندر ٹارگٹ کیا. اس کے دوسری طرف سے آتا ہے کہ نہیں, ہم تو اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں, ہم تو اپنے پاس ٹیررسٹ کو بند کر رہے ہیں, ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, ISKP کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ تو خیر ان کے اپنے پرسنل بھی طالبان کے دشمن ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم پیچھے بات کر رہے تھے, تو اس کا پریشر پاکستان میں ہمیں تو بہت بتایا جاتا ہے کہ یار انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر, ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ جس طرح کی ریولیشنز آپ کو ہم نے دیکھی ہیں, سیرا ایڈمز نے کی کہ یار اس کو بھی پیسے دیتے ہیں, وہ آپ کے کشمیری فریڈم فائٹرز کو پاکستان میں گھس کے مروا رہے ہیں طالبان کے تھرو انڈیا, امریکہ پیسہ دے رہا ہے, سراج الدین حقانی کے گھر جا کے پیسہ دے رہا ہے. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر کسی اور کنٹری پہ اس طرح نہیں آتا جس طرح پاکستان پہ آتا ہے. یہ ہمارے کلیمز کو ویلیڈیٹی نہیں ملتی یہ ان چیزوں کے بعد. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ لو, آپ کے جو اسٹیٹ ہے تو ایک رسپانسیبل اسٹیٹ ہے, اور وہ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتے ہیں یا ریجیمز ہوتے ہیں اس کا ممبر بھی ہے بہت سارے آرگنائزیشنز کا, اور اس کا اور پلس اس رولز کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور جب آپ کے یہ اسٹیٹ ہو تو ظاہر ہے کہ دنیا آپ کو سیریس لیتی ہے, اور جو اس طرح اسٹیٹ ہو جس طرح افغانستان ریکگنائز نہ ہو تو اس کو اس طریقے سے سیریس نہیں لکھا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیونکہ ان معاہدوں میں ہوتے ہیں تو اس کے مطابق آپ پر پریشر آتا ہے, لیکن افغانستان ان معاہدوں میں نہیں یا وہ ریکگنائز نہیں ہے تو ان کے ساتھ اس قسم کا پریشر نہیں آتا. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے دوحہ معاہدے کو آپ دیکھ لو جس میں وہ ہے, لیکن وہ دوحہ معاہدے کی جس طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتی ہے کہ بھائی یہ تو امریکہ کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, مطلب ان کی اپنی ایک اختراع ہے. تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ کیش چلتا رہا ہے ڈالر, کیونکہ ان کا اپنا جو سینٹرل بینک ہے وہ تو ہے نہیں, وہ سوئفٹ میں بھی نہیں, اور وہاں پر کیش جاتا ہے. اور پہلے بھی جو کرزئی تھا یا اشرف غنی تھا اس وقت بھی کیش جاتا تھا, اور یہ کیش اس لیے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی یا جو ٹریس ہے یا آف دی منی لانڈرنگ یا وغیرہ کے وہ نہیں پتہ چلتا, کیونکہ ہمیشہ وہ سائفن ہوتا ہے مختلف کاموں کے لیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ملا منصور کے نام پر ایک کوئٹہ کا دکاندار تھا, اس نے خود کو وہ ظاہر کر دیا کہ میں طالبان کا, افغان طالبان کا امیر ہوں, اور وہ چلا گیا افغانستان. کرزئی کی حکومت تھی, اس کو ایک قسم کا اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ٹھہرایا, اس نے بات چیت کی, اور اس کے بعد اس کو $2 ملین دے دیے. تو وہاں پر کیش جو ہے نا وہ چلتا ہے اس طریقے سے, اور پھر جو کام آپ نے لینا اس طریقے سے ہوتا ہے تو پھر آپ کیش ڈیلیور کرتے ہیں. اور پھر کیش یہ جو انڈر ورلڈ ہے
وہ موسٹلی اس پر چلتا ہے, وہ تھرو دا پراپر چینل نہیں انٹریسیبل چیز, ہاں وہ پراپر چینل پر نہیں چلتا. تو یہ وہی ٹریٹمنٹ ہے جو ادھر ہوتا ہے. ہاں جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے تو اس معاہدے پر تو ظاہر ہے کہ میرے خیال میں کہ افغانستان ذمہ دار بھی ہے, جواب دہ بھی ہے, اور اسے پوچھنا بھی چاہیے. لیکن سم ہاؤ آر دی ادر اب جو دنیا کے ایٹیچیوڈ تھوڑا ہو گئے چینج, وہ یہ ہے کہ اس کو ہماری جو پہلے بات تھی کہ اس کو انگیج رکھو, تو انگیج اس کو رکھنا چاہتے ہیں. اب انگیج کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا افغانستان کے بھلے کے لیے, یا وہاں پر اپنا فٹ ہولڈ مختلف کنٹریز کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس فٹ ہولڈ کو اپنے یوز کر سکے اپنے فائدے کے لیے. اور جب تک آپ کا فٹ ہولڈ نہ ہو تو آپ کے مطلب ہے کہ چیزیں آپ کے قابو میں نہیں رہتی. انفلوئنس رکھنا تو ان کا وہ تو یہ ایک چیز ہے. اگلی بات جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کی بات ظاہر ہے یو این سنتا ہے. ہمارا جو وہاں پر یو این ریپریزنٹیٹیو ہے جو ساری اکرم صاحب, وہ کافی اچھی طریقے سے ریپریزنٹ کر رہا ہے. نہیں تو ہمارے اوپر سے انٹرنیشنل پریشر ریلیز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, اوکے وی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے اوپر یہ مسئلے آ رہے ہیں, یو ہیو اے فری ہینڈ, آپ کو امیونٹی دیتے ہیں ہم کچھ چیزوں میں, آپ نہیں کریں. ابھی جو دوحہ ایگریمنٹ, جو دوحہ کی وہ تیسری جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں طالبان بھی گئے ہوئے ہیں, ان کو سہولتیں دی گئی جو ان کے ڈیمانڈز تھے کہ عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہوگی, ہمارے انٹرنل افیئر وہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈسکس ہوا کہ جو آپ کے ملک کا سائل استعمال ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کو آپ فلفل کریں. تو ایک قسم کا وہ بھی پیغام گیا ہے, یہ نہیں کہ نہیں. لیکن میرے خیال میں کہ جس کے سٹیکس افغانستان پر بڑھ جائیں گے تو پھر افغانستان ان کی سنے گا. انٹرنیشنل کمیونٹی از ناٹ آل دیٹ فیئر, اور نہ ان کے مطلب ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے فائدے کے مطابق ہر اینٹی جو ہے وہ اپنا فائدہ ہی دیکھتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آئی تھنک اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں. یہ نائیو سی بات ہے, بچگانہ سی سوچ ہے کہ یار ہر بندہ حق پہ چلے گا, ہر بندہ اپنی فائدے پہ چلے گا. نہیں وہ ڈوئل گیم بھی کرے گا, وہ بدماشی بھی کرے گا, وہ دوسرے کا ہاتھ بھی مرولے گا, وہ مختلف طریقے سے آپ کو ڈسٹیبلائز بھی کرے گا, اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بھی مروائے گا, سب کچھ ہے. کیا غازہ میں کوئی کس لحاظ سے, کون سے انٹرنیشنل قانون کے تحت, کون سے ہیومن رائٹس کے تحت, یعنی کون سے یو این کے ریزولوشن کے تحت, یہاں تک یعنی اتنے ہم کیئرلیس ہو چکے ہیں, بلکہ ورلڈ کیئرلیس ہو چکا ہے اور سپر پاور کیئرلیس ہو چکے ہیں کہ وہاں پر بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, بوڑھے مر رہے ہیں, ان کی مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے ان کو ایک بڑا پریزن بنایا ہوا ہے, اور جس پریزن پر بمباری ہو رہی, لیکن اس کے باوجود وہاں پر سیز فائر تک نہیں کرا سکتے. واٹ ٹو ٹاک آف اٹس سلوشن. تو یہ دنیا کے اسٹینڈرڈس ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ویسے ہم کو بھی خود لینا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے پاس نا انٹرنیشنل پریشر سے زیادہ انٹرنل عوام کا بھی پریشر ہوتا ہے. ابھی ریسرجنس تو ہم اسی پہ بات کریں کہ ٹی ٹی پی کے اٹیکس بہت زیادہ کنسسٹنٹ بھی ہو گئے اور اس میں بھی بڑھ گئے, اور ابھی عزم استحکام شروع کیا, اناؤنس ہوا, اس کے ہی عوض میں نے ایک رپورٹ سنی تھی کہ ٹی ٹی پی نے بھی اپنی طرف سے عزم شریعت کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا ہے. یہ کوئی آفیشیلی ایک آپریشن ہے, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھ لو, انفارچونیٹلی جس طرح عزم استحکام کے بارے میں ایپکس کمیٹی میں بات ہوئی جس میں سارے وزیر اعلیٰ موجود تھے اور باقی کابینہ کے جو وہ ہے, اور پھر اسٹیٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ تو ملک کے دفاع کے لیے تھا, اور ملک کی دفاع سب سے اول چیز ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس امن نہ ہو تو پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, یا دنیا آپ کو اس اسٹیبل گورنمنٹ یا اسٹیبل
اسٹیٹ کی طرف آپ کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. وہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, آپ کے لوگ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں, ایگزوڈس ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا. تو اس کے بالکل سیکنڈ ڈے سے پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی جو اپوزیشن میں ہیں انہوں نے ایک ہی آواز میں کہ ہم آپریشن کو نہیں مانتے فوجی. پھر اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں یا جو باقی تنظیمیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ایک زبان ہو گئی. اور پھر اسپیشلی جو ایک گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے کے پی میں, اس کا ایک وزیر اعلیٰ ہے, اینڈ ہی سپوز ٹو بی مور ریسپانسبل, وہ اس میں موجود تھا. وہاں سے بھی اس قسم کی آوازیں آنے لگی, جبکہ یہ پورے پاکستان کے لیے تھا, یہ صرف کے پی یا اس کے لیے نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے, وہاں پر زیادہ ہے پریشر تو وہاں پر زیادہ اس کا اثر ہوگا. اور وہ جیوگرافک پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ڈائنامکس کو نہیں بتایا کہ بھائی یہ کس قسم کا آپریشن ہوگا. اس میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی, اس میں پھر دوبارہ لوگ آئی ڈی پیز نہیں ہوں گے, اس میں توپ نہیں چلے گا, اس میں جہاز نہیں چلے گا, اس میں ڈرون نہیں چلے گا, اس میں ٹینک نہیں چلے گا. پھر دوسری بات یہ کہ یہ تھوڑا سا ماڈیفائڈ ورژن ہے. جس طرح ہر آپریشن کے اپنے اہداف ہوتے ہیں تو اس آپریشن کے اپنے اہداف ہیں, اس لیے کہ دشمن کے ساتھ اب اسلحہ چینج ہو چکا ہے, ٹریننگ چینج ہو چکا ہے, اس میں اور لوگ کود پڑے ہیں. ابھی ان کا سوچ صرف سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ہے. ابھی ان کا جو آئیڈی لاگ ہے اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں. یہ جو آپ نے بتایا کہ شریعت کے نام پر اب ایک نیا, جس طرح سوات میں ہوا تھا, اور سوات میں ظاہر ایک آپریشن ہوا رائے نجات, لیکن وہ 4 مہینے میں سکسیسفل رہا. اور اس کے بعد جو سوات ہے وہ بالکل سٹیبل. اور سب سے بڑی جو میرے خیال میں وہاں سے جو باہر لوگ نکلے تھے بہت بڑی تعداد میں تھے, اور وہ اپنے گھروں میں واپس, اور وہاں پر ابھی پیس ہے. لیکن یہ جو باقی فاٹا میں جو آپریشنز چلے ہیں وہاں پر بھی ضرب عضب کے ذریعے جتنے ان کے ٹھکانے تھے, جتنے ان کے مراکز تھے, جتنے ان کے ہائیڈ آؤٹس تھے, وہ سارے مسمار ختم ہو چکے تھے. تو مطلب ہے کہ وہاں پر سرفس میں جتے کے طور پر, آرگنائز طور پر وہ نہیں رہے, وہ افغانستان چلے گئے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 17, 18, 19 میں کافی پیس بھی رہا اس کے بعد. لیکن پھر یہ ریسرجنس ہوا, پھر ان کے ساتھ بات چیت بھی ایک وقت میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ بھی چلی. اس سے ہمیں کافی نقصان بھی ہوا, کیونکہ وہ تھوڑا سا. ہاں کس طرح نقصان؟ کیا نقصان یہ ہوا کہ دیکھ لو ایک آؤٹ فٹ ہے جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے, تو اس کے ساتھ اسٹیٹ بات نہیں کرتا. اس کے ساتھ آپ کے جو اسپیشلی میرے خیال میں ٹرائبلز تھے تو جرگے کے طور پر بات ہوتی ہے, یا کوئی ٹریک 2 کے ذریعے طالبان سے, افغان طالبان سے بات ہوتی ہے. تو انٹرلوکیٹر جو ہوتا ہے وہ افغان طالبان تھے, یا فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں, یا گارنٹر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی. تو وہ ایک اسٹیٹ نے خود کو بو ڈاؤن کر دیا ٹو دیٹ لیول. ایک تو یہ اس میں یا ڈپلومیٹک یا اسٹیٹ کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کے عہدے پہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ آپ کے برابر آ گئے, تو جب برابر آ گئے تو پھر برابر کا آپ سے وہ پوچھے گا. تیسری بات یہ تھی کہ اس میں تھوڑی ایکسپیڈینسی بھی تھی, اور ایکسپیڈینسی یہ تھی کہ سیکیورٹی اداروں کو اس کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا فرنٹ پر, بلکہ ڈپلومیسی کو باقی جو آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, یا اس کے علاوہ آپ کے جو ٹرائبل لیڈرز ہیں, یا ریلیجس لیڈرز ہیں, ان کو سامنے رکھنا چاہیے تھا بنسبت سیکیورٹی ادارے کے لوگوں کو. اور تیسری بات یہ تھی کہ 2 چیزیں تھیں جس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, اور اس وقت میں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا اور بتایا تھا کہ بھائی 2 چیزیں ہیں, ایک تو وہ بندوق کے ساتھ نہیں آئیں گے, اور دوسرا وہ آرگنائزڈ طریقے سے جتے کی شکل میں یا آؤٹ فٹ کے طور پر وہ نہیں آئیں گے. باقی وہ آتے ہیں تو وہاں ان کے لیے جو راستہ ہموار کرنا ہے وہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ کے انہوں نے مطلب ہے کہ نقصان کیا ہے, یا کچھ بلیک ہے, یا جٹ بلیک ہے, یا کچھ گرے ہے, یا کچھ وائٹ ایلیمنٹ ہے.
تو سب کو ایک طریقے سے ٹریٹ نہ کرو, مختلف بیجز میں ان کو ٹریٹ کرو, اور آہستہ آہستہ سے اٹ وز بی اے سلو ڈاؤن پروسیس اس کے لحاظ سے کرو. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے نہیں ہوا, اور جب نہیں ہوا تو پھر اس کا ہم نے نقصان اٹھایا. تو ایک تو یہ جو آپ نے سوال کیا اس لحاظ سے, اور تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے جو آپ نے بتایا کہ کیوں ہماری بات نہیں سنی جاتی, میرے خیال میں کہ جس پر ہم نے زیادہ تکیہ لگایا یا اس کے لیے ہم نے زیادہ تکلیف اٹھائی, یا پاکستان کو ایک قسم کا کنڈیوٹ بنایا, کاریڈور بنایا, اور پاکستان کے ذریعے سارے حملے ہوتے تھے, تو یہ ایسا ہمارے اس پر سٹگما لگ گیا کہ اب جو بھی چیز افغانستان میں ہوتی ہے تو کہتا ہے پاکستان کے ذریعے ہو, اور انہوں نے ہماری بربادی کر لی اور وہ کر لی. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر ڈپلومیسی نہیں کرنی ہوتی ہے. اب وہ افغانستان کی آپ بات کر رہے تو دے آر گوئنگ آن امپلائی اینڈ ڈینائی, جبکہ ہم ڈائریکٹ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس سینکچری ہے اور آپ کو ہم خود ہٹ کریں گے, اور تھوڑا سا لاؤڈ اسپیکر ڈپلومیسی نہ کرے, تھوڑا سا اس کو اندر ہی اندر ایک دفعہ کوئی بات پکی ہو تو اس لحاظ سے. اور جہاں تک اس آپریشن کی آپ نے بات کی, تو اس آپریشن کو میرے خیال میں کہ اس کا نیریٹو کو کمپلیٹلی چینج کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا, تو دیٹ از ویری انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. مطلب یہ تو اب آپ کے اوپینین کے اوپر بات میں کر رہا ہوں کہ آپ کا اوپینین کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں اتنی خلاف ہے؟ صرف اپنے لیے وہ گین کرنا چاہ رہی ہیں عوام کے سینٹیمنٹس پہ کھیل کے کہ یار ہمارے ساتھ عوام سمجھے کہ یہ سنسیئر لوگ ہیں, کیونکہ ہماری پاپولیشنز جنرلی تھوڑی سی نیگیٹو ویو پہ رکھتی ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کو, ان کی انوالومنٹ. لیکن کیونکہ یہ جو آپریشن ہے یہ آرمی کے ہی آبجیکٹیوز کو فالو کر رہا ہے, پالیٹکس کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ایپیکس کمیٹی میں اب پیچھے بھی حسن صاحب سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا ایپیکس کمیٹی میں ایک ڈیسیجن لیا گیا, از اٹ انلیگل, از اٹ انکانسٹیٹیوشنل؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر اس پہ اتنی زیادہ آواز کیوں اٹھائی جاتی ہے, کیوں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بہت سے کام ہوتے ہیں. مجھے نظر آتا ہے کہ یار چلو میں نیوز میں ہوں, عام لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹیررزم ریسرچ کر رہے ہیں, بہت زیادہ آ رہا ہے بار بار, تو وی نیڈ ٹو ایڈوانس ٹورڈز اٹ, ہیڈ آن اس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو پھر کیا مسئلہ؟ کہتے ہیں نہیں یہ ایشو جو ہے نا, یہ ٹیررزم پہلے بھی آپریشن سے ختم تو نہیں ہوا. اب آئی نو کہ طالبان آئے ہیں, آپ کے نیبر میں بہت فرق آ گیا ہے. پہلے وہ یو ایس کی پپٹ گورنمنٹ تھی, اب وہ ایک آٹونومس گورنمنٹ ہے, وہ جو انفلوئنس جس کا بھی ہے وہ ہے. لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز آپ کے خیال سے کیوں اتنی مخالفت کر رہی ہیں؟ ایگو کا مسئلہ ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں ہے یا کیا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور اسپیشلی جو انتخابات کے بارے میں ان کا جو ویو پوائنٹ ہے, اور پھر سوشل میڈیا جو ہمارا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ عام طور پر اس قسم کے پوسٹ نے بہت سارے لوگوں کو پروگرام کیا ہوا ہے, یا اس کو بہادری سمجھتے ہیں یا خود کو بڑا سمجھتے ہیں جب سیکیورٹی فورسز کے خلاف اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے اور کے پی ہے, وہاں پر خصوصی طور پر جو آپریشنز رہے ہیں یا فٹ پرنٹس رہا ہے اس کا سیکیورٹی فورسز کا, تو ظاہر ہے کہ کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اس میں لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں, ان کے کاروبار تباہ ہوتے ہیں, وہاں پر اسکول اور آپ کے جو صحت کے مرکز تباہ ہو جاتے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, اور آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے اس لیے کہ آپ کیمپوں میں آ جاتے ہیں, اور پھر بہت عرصہ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ جو پرومسز کیے جاتے ہیں وہ پرومسز پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پاتی. پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, یو اگین اسٹارٹ فرام اے اسکریچ, اور پھر وہاں پر تھوڑا بہت آپ سیٹل ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ آپ کے سوچ میں ہو کہ ایک نیا آپریشن آ رہا ہے اور پھر آپ ڈسلاج ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی تلخ یاد تو ہوتی ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پھر ہم پر یہ مصیبت آئے جائے, بڑی مشکل سے ہم نے گرو کیا ہے. اس جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اس سے پولیٹیکل پارٹیز نے فائدہ اٹھایا, اس نیریٹو کو اس طریقے سے انہوں نے
ट्विस्ट किया ताकि उनके जो रॉ नर्व है या उनकी जो तल्ख यादें हैं उस पर इस नैरेटिव को बनाया जाए ताकि वो हमारे हमनवा बन जाए। और आपने देखा कि हम अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं। भाई अमन किस से चाहते हो? अपने पॉलिटिकल गवर्नमेंट से चाहते हो, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से चाहते हो, या टेररिस्ट से चाहते हो, या अफगानिस्तान से चाहते हो, या किसी और मुल्क से चाहते हो? कोई तो होगा ना रास्ता आपके पास। कौन सा रास्ता इख्तियार करें? हमने कितने जरगे भेजे लेकिन नहीं हुआ काम। ये अज़्म हमने बातचीत की, नहीं हुआ काम। IBOs होंगे, फिर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, नहीं बना काम। ये बाकी ऑपरेशंस भी हुए। हर ऑपरेशन का अपना एक टारगेट होता है, कुछ अचीव हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने अपने जो टूल है सिक्योरिटी, क्योंकि ज़ाहिर है ये जंग है, ये ठीक है बेसमझ जंग है, अनविजिबल जंग है, इसके डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं एंड वेरी डिफ़िकल्ट वन, फेसलेस वार होता है, लेकिन आपने इसको लड़ना तो है। ये नहीं है कि आप इसको से रिट्रीट करें कि भाई ठीक है KP गवर्नमेंट को बताइए खुद संभालो। तो क्या जो मरते हैं वो पुलिस वाले KP वाले नहीं हैं, जो FC वाले हैं या वो KP वाले नहीं हैं, उनका खून नहीं बहता है। क्या उसकी गवर्नमेंट जो है KP गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जवाबदेह है। लोगों की हिफाजत स्टेट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उस किस्म की जिम्मेदारी प्रोविंस में जो गवर्नमेंट है उसकी भी है और उनके इदारों की भी है। तो बात ये है कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से न कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, न कोई पॉलिटिकल पार्टी, न कोई तंजीम और न कोई महकमा इससे ख़ुद को आइसोलेट कर सकता है। ये आपका एक किस्म का थ्रेट है, और थ्रेट ये कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है। और जब आपका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाए तो फिर तो जाहिर है उसके ख़िलाफ़ आपने हर किस्म का जो टूल है या जो पावर्स है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जो अभी बात हुई ना कि 30% काइनेटिक होगा एंड 70% हम दूसरे टूल्स इस्तेमाल करेंगे। दूसरे से ये है, एक तो ये है कि तालिबान हुकूमत पर हमारा जितना, फिर हमारे जो UAE है या सऊदी अरब है या चाइना है उनके ज़रिए उन पर प्रेशर डालना, फिर ये भी है कि थोड़ा सा ये बॉर्डर के बाहर भी कुछ हमारे अहदाफ बनेंगे, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। फिर चौथी बात ये भी आ जाती है कि ये लोग जो पकड़े जाते हैं तो ज़ाहिर है इनके लिए एक डाटा, दूसरा इनके प्रोफाइलिंग, और चौथी बात ये है कि इनको सज़ा भी दिलवानी है, और उसके लिए ज़ाहिर है कि जुडिशरी का भी कुछ इस्तेमाल या कोई सिलसिला उधर भी करना। फिर आपको कुछ फंडिंग भी करना पड़ेगा, जो नए वसला लेना है वो लेना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर लोगों को भी आपने नैरेटिव पर ले आना है कि भाई हमारे शहीद पूरे खून के शहीद हैं यार, उनकी जो बेटियां हैं, उनके जो बच्चे हैं वो पूरे खून के बच्चे हैं, उनको आपने सपोर्ट करना है। फिर ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उस प्रोपेगेंडा को आपने रोकना है सोशल मीडिया पर, और उसको खर्ब करना है। जो 5th जनरेशन वार है या जो प्रोपेगेंडा है या जो भी उसमें अपना हाथ डालता है, या जो उनके फैसिलिटेटर है या उनको जो फाइनेंसर्स हैं या उनको जो बाकी प्लानर है, वो सब पर आपके नज़र में होने चाहिए, और उसके मुताबिक आपने फिर लोगों का इसमें सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपका बुराल तब अप रहता है जब कौम आपको सपोर्ट कर रही हो, आपके साथ वो एक हो, आपके दुख दर्द में वो शरीक हो। क्योंकि ये तो कम आता है नहीं, तो फिर आप ये नेशनल आर्मी है, और नेशनल आर्मी में क्या होता है, प्रोफेशनल आर्मी जिसमें अब बलोच भी है, जिसमें सिंधी भी है, जिसमें पंजाबी भी है और जिसमें पख्तून भी है, और यहाँ तक कि आपके JK भी और आपका गिलगित बल्तिस्तान भी है, सारे इसमें बराबर के शरीक हैं, और हर कोई मरता है। ये बग़ैर कलर के, बग़ैर इतनीसिटी के, बग़ैर उसके, फ़ौजी है तो फ़ौजी है, ये सबज रंग के बात ये है। लेकिन अगर आप उनके शहीदों का मजाक उड़ा लें, आप उनके हेलीकॉप्टर गिरने पर शादियाने बजा दें, आपका जो मिसाइल फायर होता है उस पर पाकिस्तान का झंडा होता है, उस पर पॉलिटिकल झंडा नहीं होता जिसका आप मजाक उड़ा लें, जब आप उसके मीम्स बना लें।
یہ سو انفارچونیٹ اینڈ لیٹ می ٹیل یو، جو آپ نے بتایا کہ پولیٹیکل سلسلہ، آپ نے جو پہلے بات کی کہ وہ جو سیرا ایڈمز نے کہا ہے کہ پشتونستان والا اور پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کا اس نے نام لیا ہے، کیوں لیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی. اور اس سے پہلے ایک ہمارا بریگیڈیئر محمود شاہ ہے، اس نے بھی ایک پلیٹ فارم پر یہ بات کی ہے کہ بھائی یہاں پر نیریٹیوز، ان کے نیریٹیو کے ساتھ پولیٹیکل نیریٹیو مرج ہو گئے ہیں، آپس میں کولیبریٹ ہو چکے ہیں. اور وہ کیا نیریٹیو ہے؟ وہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ سیکیورٹی فورسز ہیں. اور اگر سیکیورٹی فورسز کوئی بندوق کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو اپنے نیریٹیو کے ذریعے ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اگر نیریٹیو اور بندوق اکٹھے ہو جائیں بہت ڈیڈلی کمبینیشن ہے. دس از اے ڈیڈلی کمبینیشن. اور پھر وہاں پر جو آوازیں آ رہی ہیں افغانستان سے بھی اور اس قسم کے جو یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں کہ بھائی ہم وہ نیریٹیو، اس پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹیو کو ہم اپنا نیریٹیو سمجھتے ہیں یا ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ کے لیے تو یہ سلسلہ بہت خطرناک بنتا جا رہا ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس نے میرے خیال میں جس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے، فضل الرحمان صاحب تو اب تو تھوڑا ناراض ہو چکے ہیں یہ 8 فروری کے الیکشنز کی وجہ سے، اور تھوڑا میرے خیال میں فرنٹ فٹ پر اس نے کھیلنا شروع کر دیا ہے. میرے خیال میں کہ اس کو تھوڑا سا ادروائز وہ گورنمنٹس میں رہا ہے، پی ڈی ایم کا وہ حصہ رہا ہے، تو تھوڑا سا اس کو اپنا پچ اور اپنی جو بالنگ ہے باؤنسرز کی بجائے میرے خیال میں تھوڑا سپن بالنگ کر لیتے تو بہتر تھا. کیونکہ یہ چیز ظاہر ہے کہ اب ان کا نام لیا جا رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا، ٹھیک ہے اس کے پاس ممبر اور محراب ہیں، ان کے پاس مدرسے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے. واقعی ایک نیریٹیوز کا پاکستان میں ایشو بھی ہے، اور بہت اسٹرکٹ سٹانس بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی باتوں کو ہم واقعی سچا لے لیں سیرا ایڈمز کی، کہ وہ اٹ کوڈ بی اے مینیپولیشن، اٹ کوڈ بی ٹرو، بٹ وی ہیو نو وے آف نوئنگ. تو اس کو ظاہر سی بات ہے ود اے پنچ آف سالٹ لینا چاہیے. تو یہ آپ نے کچھ باتیں میری انفارمیشن میں نہیں تھی جو مجھے آگاہ کیا، اینڈ آئی ہوپ ہمارے ویورس کو بھی آپ کی نیریٹیو سے، آپ کے اوپینین سے انفارمیشن ملی ہوگی. سر تھینک یو فار بینگ آن دا شو ود اس. تو تھینک یو فار واچنگ دا شو. If you have any opinions of your own, please put them down in the comments below, اور ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.